Wise, the channel for true story lover. ایک گاؤں کے بالکل بارڈر پر ایک حویلی تھی۔ اس حویلی کے چاروں طرف بنجر زمین ہے۔ دن کا ٹائم ہوتا ہے، سورج نکلا ہوا ہے، گرمی پڑ رہی ہے، ہلکی ہلکی ہوائیں چل رہی ہیں اور اس سے مٹی اڑ رہی ہے۔ اس حویلی کے بالکل برابر ایک چارپائی کے اوپر ایک بوڑھا انسان بیٹھا ہوا ہے جس نے سفید رنگ کے کپڑے پہن رکھے ہیں۔ سفید رنگ کی اس کی مونچھیں ہیں اور سفید رنگ کے ہی اس کے بال ہیں، اور وہ اپنے 4 بچوں سے کچھ بات کر رہا ہے۔ اس کے 4 بالکل ہٹے کٹے بیٹے اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ ان سے وہ بات کرتا ہے اور بولتا ہے، آج میں تم سب کو اپنی زندگی کا ایک بہت اہم راز بتانے والا ہوں۔ ایک ایسی بات ہے جو آج میں تمہیں بتانے والا ہوں جسے سن کر تم چاروں کے ہوش اڑ جائیں گے۔ تو چاروں بچوں نے کہا، بتائیے ابا جان، کیا بات ہے؟ تو بوڑھا انسان بولتا ہے، آج اس دنیا میں میرا آخری دن ہے۔ ٹھیک رات 12 بجے آج میری موت ہو جائے گی، اور میری موت کی جو وجہ ہے وہ تم چاروں میں سے کوئی ایک ہے جو میری موت کی وجہ ہے۔ پر میں تمہیں یہ بتانے والا ہوں آج کہ تم چاروں بچوں کو کیا کرنا ہے۔ آج 12 بجے، ٹھیک 12 بجے میری موت ہو جائے گی اور میں مر جاؤں گا۔ تم یہ کرنا، حویلی کے پیچھے جہاں پر ہماری حویلی ختم ہوتی ہے، باؤنڈری پر، وہاں کھدائی کرنا اور میری لاش کو دفن کر دینا۔ جب تم چاروں میں سے یہ پتہ چل جائے کہ کون میری موت کی وجہ ہے تو اس جگہ پر دوبارہ کھدائی کرنا، وہاں پر تمہیں ایک خزانہ ملے گا۔ تم میں سے جو بھائی یہ پتہ لگا لے گا کہ تم میں سے میری موت کی وجہ کون ہے، صرف وہی بھائی تم میں سے اس خزانے کا حقدار ہوگا۔ لیکن ایک آپشن اور ہے میرے پاس تمہارے لیے۔ اگر آج 12 بجے سے پہلے تم چاروں میں سے کوئی یہ پتہ لگا لیتا ہے کہ میری موت کی وجہ کون ہے تو وہ خزانہ میں تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے دے دوں گا۔ اتنا بول کے وہ بوڑھا انسان وہاں سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ پیچھے بیٹے حیران و پریشان ہیں کہ ابا جی کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ ایک دم صدمے میں آ جاتے ہیں اور وہ بوڑھا انسان وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب وہ چاروں آپس میں بات کر رہے ہیں، بھائی ہم میں سے وہ کون ہے جو ابا جان کی موت کی وجہ ہو سکتا ہے۔ وہ چاروں بھائی بچپن سے ایک ساتھ رہ رہے ہیں، کسی کو کوئی بول ہی نہیں سکتا تھا کہ تیری وجہ سے ابا جان مرنے والے ہیں، تیری وجہ سے ابا جان کی موت ہونے والی ہے۔ کوئی ایسا تھا ہی نہیں جسے یہ الزام دیا جا سکے۔ تو وہ سوچ میں پڑ گئے اور چاروں بھائی حویلی میں اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ اب کمرے میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سوچ رہے ہیں کون وہ ایسا ہو سکتا ہے جو ان کے والد کی موت کی وجہ بنے گا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہر انسان میں کہیں نہ کہیں لالچ کا عنصر پایا جاتا ہے۔ تو اب ان میں سے ہر کسی کے دل میں یہ خواہش ابھری کہ ابا جان مرنے ہی والے ہیں تو میں یہ پتہ کر کے خزانہ خود کیوں نہ حاصل کر لوں۔ اور اسی صورتحال میں رات ہو جاتی ہے اور اندھیرا چھا جاتا ہے، اور 12 بجنے سے ٹھیک 1 گھنٹہ قبل ان میں ایک بھائی حویلی کے سائیڈ میں کھڑا ہوتا ہے، بالکل اوپر کی طرف، اور وہ دیکھتا ہے کہ جہاں پر ان کے والد نے بولا تھا کہ مجھے دفنانا ہے، وہاں پر کوئی تھا اور کھدائی کر رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بھائی ہو جو وہاں پر جا کر کھدائی کر رہا ہو، یہ پتہ لگانے کے لیے کہ اگر والد کو یہاں پر دفن کر کے ہی خزانہ ملنا ہے تو ہو سکتا ہے یہاں پہلے ہی سے خزانہ موجود ہو اور میں اسے پہلے ہی حاصل کر لیتا ہوں۔ پر اسے نظر نہیں آتا کہ وہاں پر کون تھا۔ وہ بھائی جلدی سے نیچے بھاگتا ہوا آتا ہے اور وہاں پر پہنچتا ہے جہاں پر کوئی انسان کچھ دیر پہلے کھدائی کر رہا تھا۔ اب جتنی جلدی وہ پہنچ سکتا تھا، بھاگم بھاگ جلدی جلدی وہاں پہنچتا ہے۔ اس کی سانسیں پھولنے لگ جاتی ہیں، اور جیسے وہ وہاں پہنچتا ہے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا۔ وہ نیچے جھکتا ہے اور دیکھتا ہے وہاں گھڑا کھدا ہوا ہے، کسی نے کھدائی کی ہے، اور وہ پھاوڑا اٹھاتا ہے اور اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ جیسے ہی وہ پھاوڑے کو اٹھاتا ہے اور مڑتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے پیچھے اس کے باقی کے تینوں بھائی لالٹین لے کھڑے ہوئے ہیں اور بولتے ہیں، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ ان تینوں لوگوں کو شک ہو جاتا ہے کہ یہی وہ بھائی ہے جس کی وجہ سے ان کے والد کی موت ہوگی۔ وہ انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا تھا، کوئی تھا یہاں پر جو کھدائی کر رہا تھا، میں نے حویلی پر سے اسے دیکھا تھا لیکن سارے ثبوت اس کے خلاف تھے۔ اب وہ تینوں بھائی فیصلہ کرتے ہیں کہ اسے والد صاحب کے سامنے لے کر جائیں گے اور ہم بتائیں گے انہیں کہ آپ کی موت اس کی وجہ سے ہونے والی تھی۔ تو وہ تینوں بھائی اسے لے کر والد کے پاس چلے جاتے ہیں، اور جیسے ہی وہاں پہنچتے ہیں تو گھڑی کی سوئیاں ٹھیک 12 بجا رہی تھی اور گھڑیال کی آواز 12 بجنے کا
اعلان کر رہی تھی، اور جیسے ہی وہ اپنے والد کے سامنے آتے ہیں ان کا ابو بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے۔ 12 بجتے ہی ان کے والد بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے ہیں۔ وہ بھائی ایک دم سے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا۔ وہ سانسیں دیکھتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے ان کے والد اب نہیں رہے، ان کی موت ہو چکی تھی۔ اب وہ تینوں بھائی اس لڑکے کو سنانے لگتے ہیں کہ تیری وجہ سے ابا جان کا انتقال ہو گیا، تو اس کا ذمہ دار ہے، تیری وجہ سے ایسا ہوا ہے، اب بتا تیرے ساتھ کیا کیا جائے۔ ایک بھائی آتا ہے اور اس کا گریبان پکڑ کر اسے اٹھا دیتا ہے۔ وہ اسے مارتے ہیں تو کہتا ہے اب سنو دھیان سے، میری بات سنو تم سب دھیان سے، جواب چاہیے نا تمہیں، میں جواب دوں گا تمہیں، پر ابھی 12 بجے ہیں، میں کل رات 12 بجے تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ جب وہ یہ بول دیتا ہے تو وہ تینوں بھائی ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگتے ہیں، یہ کیا بول رہا ہے، یہ کیا بول دیا اس نے، تو وہ اسے کل رات تک کا ٹائم دے دیتے ہیں اور اس کی باقاعدہ نگرانی بھی کرتے ہیں کہ کہیں وہ بھاگ نہ جائے۔ تو پورے دن اس پر وہ نظر رکھتے ہیں، اور جیسا کہ ان کے والد نے بولا ہوتا ہے کہ مجھے اس جگہ پر دفن کر دینا، تو اگلے دن صبح ٹھیک 12 بجے وہ چاروں بھائی والد کی لاش کو لے کر جاتے ہیں اور اسے وہاں دفنا دیتے ہیں۔ واپس آتے ہیں، شام ہو جاتی ہے، تو وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی نے جو 12 بجے تک کا ٹائم مانگا ہوا تھا، 12 بجے تک انتظار کرنا ہے اور پھر اس سے سوال کرنا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ اب رات ہو چکی ہے اور رات ہوتے ہی وہ چاروں بھائی ملتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں، اور اب وہ تینوں بھائی اس سے سوال کرتے ہیں اب بتا تو نے کیوں کیا ایسا۔ تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، میں تم لوگوں کو جواب دوں گا، تم چلو میرے ساتھ، سب لوگ چلو۔ وہ اس کے ساتھ حویلی سے باہر چلے جاتے ہیں اور وہ انسان ان تینوں کو لے جاتا ہے جہاں پر انہوں نے والد کی لاش کو دفنایا ہوتا ہے۔ چونکہ وہاں اندھیرا ہوتا ہے اس لیے تینوں کے ہاتھ میں لالٹین ہوتی ہے۔ اب تینوں بھائی پوچھتے ہیں کہ اب بتا کیوں تو نے کیا ایسا۔ تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ جواب جاننا چاہتے تھے نا تم لوگ۔ اتنا کہہ کر ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ ان تینوں کے چہرے پر نظر ڈالی۔ ان تینوں نے بے اختیار ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر یک زبان ہو کر کہا جی ہاں بالکل، ہم یہی جاننا چاہتے تھے۔ تو پھر یہ لو جواب، اس بھائی نے کہا، اور اچانک اپنے کرتے سے ایک آئینہ نکال کر ان کے سامنے کر دیا۔ جیسے ہی ان کی نظر آئینے میں اپنے چہروں پر پڑی تو وہ ہکا بکا رہ گئے۔ یہ کیا ہے؟ ہم نے تم سے جواب مانگا تھا اور تم ہمیں آئینہ دکھا رہے ہو۔ ہاں آئینہ دکھا رہا ہوں، کیونکہ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ تم تینوں لالچی انسان ہی ابا جان کی موت کی وجہ ہو، اس نے کہا تو ان تینوں کو اچانک سانپ سونگ گیا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے مزید کہا، دراصل کل رات تک مجھے کچھ نہیں پتا تھا اور میں نے اسی لیے آج رات تک کا وقت مانگا تھا تاکہ میں جان سکوں کہ یہ سارا وقت میں نے حویلی میں تحقیق اور جستجو میں گزارا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ان میں سے ایک بھائی نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، دراصل اس رات میں نے جسے حویلی کی کھڑکی سے یہاں پر کھدائی کرتے دیکھا تھا وہ کوئی اور نہیں ابا جان ہی تھے۔ کیا؟ یہ سن کر وہ تقریباً اچھل ہی پڑے تھے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم تینوں ایک ساتھ اور ایک ہی وقت پر ہی یہاں کیسے پہنچے تھے کل؟ اب یہ مت کہنا کہ ہم بھی اس کھدائی کرنے والے کو دیکھ کر آئے تھے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو تم لوگ بھی میری طرح ہانپتے بھاگتے یہاں پہنچتے۔ ان تینوں کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ رات کے اندھیرے میں 4 لالٹینیں جل رہی تھی اور وہاں مکمل خاموشی تھی۔ اس نے ایک طائرانہ نظر ان پر ڈالی اور پھر دوبارہ گویا ہوا، اب جواب سنو، حقیقت یہ ہے کہ تم تینوں کے دلوں میں لالچ آ گیا تھا۔ بجائے والد صاحب کی موت کی وجہ جان کر ان کو بچانے کے تم لوگوں نے یہ سوچا کیوں نہ ہم پہلے ہی وہاں کھدائی کر کے وہاں سے خزانہ نکال لیں، اور کل بھی تم تینوں الگ الگ اسی ارادے سے یہاں پہنچے تھے، لیکن یہ اتفاق تھا کہ تم تینوں ایک ہی وقت پر پہنچ گئے اور اپنی خفت اور شرمندگی اور راز افشا ہونے سے بچانے کے لیے سارا ملبہ مجھ پر ہی ڈال دینے میں عافیت سمجھی، اور جو وہاں کھدائی کر رہے تھے وہ ابا جان ہی تھے، تاکہ جان سکیں کون ان سے زیادہ خزانے کو ترجیح دیتا ہے، اور تم تینوں نے وہی کیا، یعنی خزانہ حاصل کرنے کو ترجیح دی۔ یہ صدمہ ابا جان برداشت نہ کر سکے۔ تم تینوں اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ دل کے مریض تھے۔ وہ بھائی جسے وہ تینوں ایک مجرم کے طور پر یہاں لائے تھے اب خود مجرم بنے سر جھکائے کھڑے تھے، جبکہ رات کے سناٹے کو چیرتی ہوئی اس بھائی کی آواز ان تینوں کے سر مزید جھکا جا رہی تھی۔ تم ٹھیک کہتے ہو میرے بھائی، ہم تینوں واقعی لالچ میں آ گئے تھے، ہمیں معاف کر دو۔ اس نے خاموشی سے سنا
اور بغیر کچھ کہے اپنے کرتے کی جیب میں ایک بار پھر ہاتھ ڈالا اور ایک کاغذ کا رکا نکال کر ان سب کے سامنے لہرایا۔ یہ کیا ہے؟ ان تینوں نے بیک زبان ہو کر پوچھا۔ یہ ابا جان کا وصیت نامہ ہے جو مجھے اپنے کمرے سے ملا۔ یہ سن کر تینوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کیا اس وصیت میں؟ انہوں نے بے تابی سے پوچھا۔ یہ حویلی اور ساری جائیداد میرے نام کر گئے ہیں ابا جان، اور تم تینوں کو معمولی حصہ ملے گا۔ ابا جان کی وصیت کے مطابق یہی تم تینوں کی سزا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے باری باری ایک نظر ان چاروں کے چہروں پر ڈالی اور ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے وہ تینوں اپنے پشیمان اور شکست خوردہ چہرے لیے گمسم سے دیر تک وہاں کھڑے رہے۔ رات کے سناٹے میں ہلکی ہلکی ہوا کی سرسراہٹ البتہ